بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیں جی، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ جن 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو اور یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے، غیر ضروری طور پر پریشرائز کیا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے مختلف فیصلے دینے کے لیے، اب ان ججز کے خلاف ہی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی گزشتہ ایک ویلاگ میں کہ یہ معاملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ جن 6 ججز نے خط لکھا ہے، یہ ان کے خلاف بھی معاملہ جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ اجلاس بلا لیا گیا ہے جی، اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بھی کیا جانا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک آئینی اور قانونی بحران کا سامنا ہے، ایک ایشو سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہیں ہوئے تھے تو الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے۔ اگر الیکٹورل کالج پورا نہ ہو تو پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی غیر آئینی ہوگا۔ اس معاملے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ورلڈ بینک کی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، مزید 1 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے آئندہ آنے والے سال میں۔ یہ بڑی ہی ایک تشویشناک بات ہے، ایک بہت ہی تشویشناک یہ خبر ہے، ایک رپورٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چلے پہلے مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہاٹ ایشو ہے، عوام بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ عوام جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ ایک تو رمضان اور اب عید کا موقع ہے، جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں وہ اس شش و پنج میں ہیں کہ وہ بچوں کے خرچے پورے کریں، بچوں کی عید کی شاپنگ کریں، کہ گھر کے اخراجات پورے کریں یا بل ادا کریں۔ اس حد تک جو ہے وہ صورتحال بگڑ چکی ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی اقتصادی شرح نمو 3.5 کی بجائے 1.8% رہے گی، یعنی اس سے بھی کم چلی جائے گی۔ 3.5% نہیں بلکہ 1.8% رہے گی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی میکرو اکنامک خطرات برقرار ہیں پاکستان کے لیے، قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے حوالے سے جو کہ 16 ماہ گزارے تھے پی ڈی ایم کی حکومت نے، اس حوالے سے ذرا سن لیجئے کہ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں 2022-23 میں غربت کی شرح میں 4.5% کا اضافہ ہوا۔ مزید 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس عالمی بینک کے رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم نے جب ٹیک اوور کیا تھا، جب رجیم چینج ہوا تھا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، اس سے پہلے یہ کیا پیٹا کرتے تھے، کیا شور مچایا کرتے تھے، جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، معاشی پالیسی عمران خان کی ٹھیک نہیں ہے، ملک مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، عوام جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایون کہ انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، یہ تمام مارچ لے کر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کر انہوں نے بڑے جناب دعوے کیے، بڑے نعرے لگائے کہ جی ہم مہنگائی ختم کریں گے، مہنگائی مکاؤ مارچ یہ لے کر جو ہے وہ گئے تھے۔ لیکن جب یہ آئے ہیں اقتدار میں تو اس کے بعد کیا ہوا، مزید مہنگائی ہو گئی، مزید جو ہے وہ عوام مشکلات میں آ گئے۔ غربت کی شرح میں اس دور کے دوران یعنی کہ 16 ماہ کی اس حکومت میں 4.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس 16 ماہ کی حکومت میں۔ اور اب یہ گورنمنٹ جب دوبارہ آئی ہے تو ابھی عالمی بینک کی یہ رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد افراد دوبارہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، اس کا خدشہ موجود ہے۔ اور مہنگائی آپ دیکھ لیں، دن بدن مہنگائی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک اور خبر اس حوالے سے لے لیں کہ جی نیپرا نے بجلی 4.92 فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں 2.75 بجلی فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ مزید 5 روپے عید کے بعد مہنگی کی جائے گی، لیکن عید سے پہلے ہی انہوں نے 4.92 فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ عوام کس کو جو ہے وہ اپنی دہائی سنائیں، کس کو اپنا دکھ یہ سنائیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی، یہاں پر بل ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اور عید کے موقع پر اب کیا کریں گے؟ سفید پوش طبقہ خصوصاً کیا کرے گا؟ بچوں کے اخراجات پورے کریں، بچوں کے لیے وہ عید کی شاپنگ کریں، وہ بل ادا کریں، وہ گھر کے خرچے پورے کریں، وہ روٹی پوری کریں۔ خدا رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہماری عوام پر، جس طرح سے ان حکمرانوں نے ایک مشکل میں لا پھنسایا ہے پاکستان کو۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے۔ اچھا جی،
میں نے آپ کو بتایا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جن 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو اور یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ میں غیر ضروری انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے مختلف فیصلوں کے حوالے سے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اور اس پر جو ہے وہ 7 رکنی بینچ نے ایک سماعت بھی کی تھی اور فل کورٹ بنانے کا عندیہ بھی دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ ہو سکتا ہے فل کورٹ کرے. 29 اپریل کو یہ سماعت ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس پر فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہی بینچ آگے لے کر چلتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن اس پر اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جو کہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے دیگر ججز کو خط لکھنے پر اکسایا. یہ اس ریفرنس میں جو ہے وہ کہا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اس معاملے کی، تب تک جسٹس محسن اختر کیانی کو فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے. میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنے ایک ویلاگ میں کہ اس کی تحقیقات تو ڈیفینیٹلی جتنا بڑا یہ معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہوں گی، ڈیفینیٹلی کروائی جائیں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ الٹا پڑ جائے ان 6 ججز پر، ان کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی جائے، انہیں ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جائے. تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. یہ جو ابھی ایک ریفرنس سامنے آیا جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف، اس میں ایسے الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ جی جسٹس محسن اختر کیانی نے باقی ججز کو خط لکھنے پر اکسایا تھا. تو اب دیکھیے اس پر جو ہے وہ کیا کارروائی ہوتی ہے. فل کورٹ تو جو بنے گا سو بنے گا، پتہ نہیں وہ بنتا یا نہیں بنتا، وہ تو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کرنا ہے. لیکن اب اس ریفرنس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کارروائی ہوگی، تو اب دیکھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد سینٹ اجلاس بلا لیا گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے سینٹ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، اور اس اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جب سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے 2 اسمبلیاں جب تحلیل کی گئیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی عمران خان کی جانب سے، الیکشنز کا مطالبہ کیا گیا، الیکشنز ٹائم پر نہیں کروائے گئے. اس ٹینیور کو غیر ضروری بلکہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ لنگر آن کیا گیا، اس کو بڑھایا گیا، اس کو طوالت دی گئی. پنجاب کا بھی جو نگران حکومت تھی، خیبر پختونخوا کی بھی نگران حکومت تھی، الیکشنز نہیں کروائے گئے، حالانکہ کورٹ کے آرڈرز تھے، سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کہ جی الیکشن کروائیں. 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کی گئی تھی کہ الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن وہ الیکشنز نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت غیر آئینی تھی، وہاں پر غیر آئینی اقدام ہوا. نمبر 1. اس کے بعد پھر جب قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ پھر نگران حکومتوں کو جو ہے وہ لنگر آن کیا گیا، پھر معاملہ جو ہے وہ طوالت اختیار کر گیا، وہ بھی غیر آئینی ہوا، وہ بھی غیر قانونی ہوا. اس کے بعد پھر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، انتخابی نشان لے لیا گیا، الیکشن سے باہر کر دیا گیا، تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ بھی ایک بہت بڑا کیوس تھا جو کہ ہوا. اور کئی جو ہے وہ لاکھوں عوام بلکہ کروڑوں عوام کو جو ہے ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب جب یہ سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے، 3 صوبائی اسمبلیاں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں، یہاں پر تو سینٹ کا اجلاس ہو جاتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں سینٹ کا اجلاس نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی زیر التوا ہے. اب مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی کیوں زیر التوا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل نے باقاعدہ درخواست دی تھی، لیکن یہ کہا گیا کہ انہیں یہ سیٹیں الاٹ نہیں کی جا سکتی. تو ابھی تک ان جو مخصوص نشستیں ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، وہ معاملہ جو ہے ابھی تک حل نہیں ہوا، اور یہی اسی کو بہانہ بنا کر کہا گیا کہ سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا میں ملتوی کیا جاتا ہے. اب خیبر پختونخوا سے سینٹ کا الیکشن ملتوی کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل کالج سینٹ میں پورا نہیں ہے. اب اگر الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا ہے تو کیسے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا؟ یہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا. یہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہے جو کہ اس وقت سے چلتی آ رہی ہے جب سے رجیم چینج ہوا تھا، تب سے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اس طرح کے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اب اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا یہ انتخاب کر لیتے ہیں اور کل کو خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے سینیٹرز منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا انہیں یہ حق رائے دہی دوبارہ مل پائے گا؟ نہیں مل پائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے، یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے.
تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلے گا، اور خیبر پختونخوا میں کب جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے۔ اس وقت 24 نشستیں ہیں سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 19 ہیں مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن اگر خیبر پختونخوا سے الیکشن ہو جاتا، وہاں سے سینیٹرز آ جاتے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف یہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے پیچھے کرنے کے لیے، ایک بار پھر سے اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ شکست دینے کے لیے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو جو ہے وہ سکپ کیا گیا، وہاں پر سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے گئے تاکہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت نہ بن سکے۔ تو اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار ہوں گے چیئرمین کے لیے، ڈپٹی چیئرمین کے لیے اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے فائنل کیا جانا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سا ایسے سینئر صحافی ہیں جو کہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کچھ کام ڈاؤن ہونا چاہیے، انہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، وہ غصے میں باتیں کر جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایون کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کا اپنا رویہ کیا ہے؟ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید جو کہ اس وقت میاں والی کی جیل میں قید ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے لاہور کی جیل میں قید تھی، اور اس کے بعد پھر انہیں میاں والی میں مقدمہ درج کر کے وہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر بھی توڑ پھوڑ اور اشتعال انگیزی کے کیس میں یہ ملوث ہیں، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ملک۔ لیکن ڈٹی ہوئی ہیں یہ خواتین، آج تک جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ اب انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا ہے، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی بات کی۔ عالیہ حمزہ نے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ سرگودا جیل میں دونوں خواتین کو سرگودا جیل سے سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ اس موقع پر عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ جیل میں علیحدہ سیل میں رکھا گیا ہے، سحر اور افطار میں انتہائی غیر معیاری کھانا دیا جاتا ہے، سیل میں مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار ہے، بدبو اور تعفن ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیگر شہروں میں بھی آپ کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کو میں لاہور میں تھی تو میاں والی کیسے پہنچ گئی؟ یہ عالیہ حمزہ ملک کہہ رہی ہیں۔ یہ رویہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا یا اداروں کا، آپ سمجھ لیں۔ یہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کے جو ہے وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، وہ الفاظ ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کا اپنا رویہ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ صنم جاوید نے اس موقع پر کہا کہ جی سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ملاقات کروائی جاتی ہے، سحر اور افطار کا سامان گھر سے لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم حق پر کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی، یہ صنم جاوید کہہ رہی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ خواتین انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ کارکنان ہیں جو مشکل وقت میں، اچھے وقت میں تو ان کے ساتھ تھی ہی، لیکن مشکل وقت میں زیادہ ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک کے بعد ایک کیسز، ایک میں اگر بری ہوتے ہیں، ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، دوسرے میں ضمانت ملتی ہے، تیسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ لاہور سے اگر ضمانت ملتی ہے، میاں والی سے کیس کر دیا، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اب کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کا بیہیویئر ہے جو کہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، جو خواتین ہیں ان کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اس حوالے سے بنتی ہے۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔